الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ، بالکل سادہ کر کے آواز کھول دیں، سادہ کر کے آواز اس کی کھول دیں۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا معوانا ملجانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لو وعد اللہ الحسنى صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف کا مزاج بڑھے سو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ احباب محبت، ذی مرتبت، سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء حق اہل سنہ و جماعت، علاقہ بھر دے عشاقان مصطفیٰ، عشاقان صحابہ و اہل بیت اطہار، اللہ تعالیٰ آج دی اس خوبصورت بزم پاک وچ میری اور تواڈی شرکت اپنے فضل نال قبول و منظور فرمائے۔ ساڈے بھائی حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد اشفاق فریدی صاحب ہر سال دی طرح اس سال بھی آپ نے اس خوبصورت بزم پاک نو ترتیب دیتا ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ آپ دی خیر فرمائے، اور بالخصوص جتنے آپ دے معاونین ہیں جامعہ دے انتظامیہ، اللہ تعالیٰ سب نو دنیا و آخرت دی برکت و خیر نصیب فرمائے۔ میں بہت لمبی گفتگو دا ارادہ نہیں رکھتا، میں بلا تاخیر اپنی معروضات شروع کردا ہاں کہ اج دا دن یکم محرم شریف دا دن ہے، اور یقیناً ایسی محافل دا انعقاد ہو جانا اس دور پرفتن اندر یہ محض میرے اللہ دا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ دی رحمت خاص ہے، اور تواڈا آ جانا اور ساڈا آ جانا یہ بھی میرا تواڈا کمال نہیں، اللہ نے سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ والے بیت دا ذکر کرنا واسطے اور سننا واسطے چن لیا۔ گوڑیاں تو ہاتھ لاوے سونیا نا 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 یار، ٹھیک ہو کے بنا پینا بالکل۔ احباب باتیں میں پچھلے سال بھی فقیر دا یہی عنوان سی، اور آج بھی انشاءاللہ حضرت فاروق اعظم دے فضائل میں بیان کراں گا۔ اور اس دور باطل دی اندر ہر طرف فتنے، بے دینی، بد عقیدگی، بدتمیزی اور بے حیائی دے طوفان برپا نے، اور دن بدن کفر اہل اسلام دے مقابلے چ کھڑا نظر آ رہا اور طرح طرح دی کوشش کر رہا۔ سب تو زیادہ اس وقت جڑا موجودہ فتنہ ہے وہ فتنہ ہے رافضیت دی شکل چ، جڑا اس امت دے اندر اسلام دا لباس اوڑھ کے کفر دی بولی بول رہا، اور سب تو بڑا پراپیگنڈا یہ کر رہا کہ اس جوان قوم دے سامنے یہ آواز ڈبل نہیں، ایک ہی اور سادہ، بہت سونا تھوڑا ساؤنڈ چل رہا ہے، جدوں ضرورت ہوئے پھر اللہ تعالیٰ برکت دے، بغدادی صدقہ غوث پاک دا پھر ہے جناب۔ سب تو زیادہ جڑی کوشش ہے نا اس وقت، تسی سوشل میڈیا میرے تو زیادہ وقت گزار دے ہو، وہ ایک کہ صحابہ و اہل بیت اطہار نو اس امت دے سامنے مشکوک پیش کیتا جائے، اور امت دا تعلق حضور دی نسبتاں دے نال مشکوک اور کمزور کیتا جائے، اور ایدے تے باقاعدہ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مگر میرے اللہ تعالیٰ دا فضل خاص ہے، ساڑھے بزرگاں دی محنت دا اثر ہے، ساڑھا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت کاملہ نال مشکوک نہیں، مضبوط ہے۔ ساڑھا تعلق مشکوک نہیں، بولنا پڑے گا جوانوں، مشکوک نہیں ہے، مضبوط تعلق ہے۔ سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ آج صحابہ کی بات آئے تو ہمارا بچہ خوش ہو جاتا ہے، اہل بیت کی بات آئے تو ہمارا بچہ خوش ہو جاتا ہے، بات صدیق اکبر کی ہو،
جیڑا اس پیر نو جاندا بولنا پوسی بات حضرت پیر عمر سرکار کی ہو، بات عثمان غنی کی ہو، بات مولا علی کی ہو، بات رسول اللہ کی 4 شہزادیوں کی ہو، بات رسول اللہ کے 3 بیٹوں کی ہو، بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی ہو، بات حضور کے نواسیوں کی ہو، گل ہوئے داتا علی دی، گل ہوئے مہر علی دی، گل ہوئے غوث جلی دی، کیوں؟ جب بھی پاکیزہ ذکر کیا جائے گا سنی ہر ذکر پہ خوش ہوتا نظر آ جائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ تو یہ آل سنت دی پہچان بھی ہے نا بھائی، بھائی ساڑھے سامنے جدو بھی ذکر ہوئے گا نا تو ذکر خیر ہی ہوئے گا۔ سب تو بڑی بات ہے کہ اللہ سانو ادب والا بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس تو کسے بندے پوچھیا گیا جناب دنیا دی حسنا کی ہے، مٹھا ہو کے میں دے دب کے تسی بول لے، فرمایا جنوں اخلاص والا عمل لب گیا تے ادب والی زندگی لب گئی، بس۔ مزید تھوڑا سا آسان کرتا ہوں، فرمایا جنہوں ریا تو پاک عمل مل گیا اور ادب والی زندگی مل گئی، چپ نہیں رہنا، پھر فرمایا نہیں سمجھے انہوں دنیا دی ہر خیر ہی لب گئی ہوئی ہے۔ چلو اور ذرا نیڑے نیڑے آ جائیے، غوث پاک نو بھی جان دے ہو سو؟ نا چہرے تے مسکراہٹ ہوئے یار، سنی ماں پیو دے پتر آپا۔ حضرت پیر پیرا ادب ڈاٹش ہے، پیر پیرا میر میرا محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی پیر ماں دستگیر ماں۔ چلو جی لاہور والے ہوں میں تو چیک کرنے لگے ہیں داتا صاحب دا ٹکر تسی حلال کرنا ہے۔ حضور غوث پاک کو پوچھا گیا جناب سنیا پڑھو تو اڑی کی رائے میں، غوث پاک فرمایا ادب عام شہدہ نہ نہیں ہے، ادب ڈاڈی شہدہ نہ ہے، کڈی کو ڈاڈی شہدہ نہ ہے، مٹھی میں دب کے تسی، فرمایا ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا۔ نہیں آپ مجھے داد بھی دیں پر بات کا وزن چیک کریں، فرمایا ادب کرنے والا کبھی، ویسے تھوڑا سا دماغ کمپیوٹر آن کرے میں کیا کہہ رہا ہوں، میری تو گل ہی نہیں، گل ہے بڑے پیرا دی۔ فرمایا ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا، اور میں نہیں کہنا تو بول گل ڈاڈی ہے، فرمایا ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا، سنو گستاخ کبھی مومن ہو کے نہیں مر سکتا۔ تو تیری میری پہچان ادب ہے، ادب سب کچھ ہے، ادب شعار ہے، ادب تیری میری علامت و پہچان ہے، ادب ہے اور ایمان ہے۔ اور بریلی والا بابا ایتھے بھی لاہور سارا بولے اور بریلی والا بابا ہوئے اور تیرا میرا امام مجدد دین صدقے ساڈے وجود وچ غیرت آئی ہوئے، مجدد دین و ملت۔ آپ دی گل اس تو مزیدار ہے، میں پیر عمر دے بوئے تے جان واسطے پہلے تو تیار کردا پیا بھائی۔ حضرت سیدنا امام احمد رضا واسطے بریلوی، پھر مٹھی بولنا، فرمایا ادب اور ایمان کا تعلق ایسے ہے، ادب اور ایمان کا تعلق ایسے ہے، کیسے؟ فرمایا جسے جیسے جسم اور روح کا تعلق ہے۔ ادب اور ایمان کا تعلق ایسے ہے جیسے روح اور جسم کا تعلق ہے۔ موڑ سویرے ہی دس دیں تو کوئی نہیں سمجھ پہ ہوندی، فرمایا اوے جسم روح گئی تو جسم گیا، ادب گیا تو ایمان گیا۔ ہوں اگلا سوال ہے ادب کیا ہے؟ ادب ہے پاکاں دا حیا۔ بھائی چپ کر کے بیٹھا، او پچھلا بالکل چپ کر کے بیٹھا۔
ادب پاکاں دا حیا، ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهم، میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا جتنے حیا رہے گا اوتے ایمان رہے گا، جتنے ایمان رہے گا اوتے حیا رہے گا. پکی گل ہے او دے وجود وچ ایمان رہے گا، جدے وجود وچ پاکاں دا حیا رہے گا. سنبھال کے 1000 مرتبہ ڈرنا. کبھی آپ کی زبان سے ایسی لوس بات نہ نکلے، کبھی ایسی بات نہ ہو جس میں بے ادبی اور گستاخی کا شعبہ بھی ہو. آپ کی زبان سے جب بھی بات ہو ادب سے ہو، محبت سے ہو، پیار سے ہو. کتیاں دا کی کام میں مالکاں نے تولے. تھوڑا سا وزن تو کتیاں دا کی کام میں ہوئے مالکاں نے تولے. اور علماء موجود نے دی لذت بھی ہو لوے جدا دل ہوئے. اے حضور کے نسبتوں کو ہم تول سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ساری امت اکٹھی ہو جائے نا، سپیکر پھر میں دور کر دیتا ہے، بولے ہو جدا من ہوئے، حضور کے بول کی طہارت کو نہیں تول سکتی. میرے نبی کے وجود پاک سے نکلنے والا طیب طاہر اطہر، اور میں کی لفظ بولے ہیں، حضور ایک طبیعت پریشان نہیں کرنی، سنی ماں پیو دا پتر میں. میرے نبی کے وجود پاک سے نکلنے والا بول مبارک، اور ساری امت اس کی طہارت کو نہیں تول سکتی. دس ہے پھر ساری امت رل جائے، حسن نو کون تولے، حسین مولا نو کون تولے، صدیق اکبر نو کون تولے، حضرت عمر نو کون تولے، امی خدیجہ نو کون تولے، عائشہ صدیقہ نو کون تولے. اللہ اکبر. رسالت مزاج بنا اپنے. نعرہ تحقیق، اور ہم نے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اور جب بھی ادب و محبت کرنی ہے ایک گل چیتے رکھنی ہے، مرکز حضور ہے. پھر میرے استاد صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ گئی. انہوں نے کہا مولانا جس نے میرے نبی کو چھوڑ کے صحابہ کی محبت کا نعرہ لگایا وہ خارجی ہو گیا. جس نے میرے نبی کو چھوڑ کے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگایا رافضی ہو گیا. سنی کیڑا ہے جو یہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہے. کیوں؟ ہم صحابہ کی عزت بھی مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں. لاہور والے ہو علی دے پتراں دا حیا بھی مصطفیٰ دی وجہ تو کرتے ہیں. اج کیدا ذکر کرنا ہے؟ جیڑا آیا نہیں منگیا ہے. پچھلے دفعہ میں نے اس پہ بڑا لمبا خطاب کر دی. آیا منگیا، اور میرے نبی نے یہ نہیں آکھا یا اللہ چودھری دے، نواب دے، رانا دے، میاں دے. نہیں، اسلام نو عزت دے. سبب اسلام کی عزت ہے. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں آئے. 2-4 گلاں مزیدار سن لو تو پھر اگے چلتے ہیں. پیر عمر سرکار جب آئے جھکی نظریں، کپ کپاتا وجود، ہر لفظ پہ آپ نہیں بولنا ہے، کپ کپاتا وجود، جھکی ہوئی نظریں، بہتے ہوئے آنسو. پیر علی حضرت عمر پاک آ رہے ہیں. حضرت جناب مولا مرتضیٰ ایتھوں اٹھے تے اوتے جا پے. تھوڑا جا پنجابی زبان دی لذت لینی ہے. اگلے لفظ دا وہ تو میں مجرم. ابھی عمر پاک حضور کی بارگاہ میں پہنچے نہیں ہیں. ہم میرے حال تک کہہ رہے سیدنا پیر علی نے مولا حضرت جناب عمر نو جپا پا کیا کیا سجنا آ گیا ہے. تھوڑا سا مزہ تو لے. او سجنا آ گیا تھا. جناب مولا علی حضرت جناب عمر پاک سر چک کے آکھیا علی کی گلنا پکڑ دے ہو. میں تینوں کن پتہ فرمایا ہو گلنا نہ کر عمر. ساری رات مصطفیٰ تینوں منگن تے تو آویں نا. اب اگلی بات بڑی ڈاڈی ہے. جب جناب سیدنا عمر بن خطاب دامن اسلام میں آئے، ہن بھی وہ بولے دی طبیعت بننی ہے. پھر جب جناب عمر دامن اسلام میں آئے، اب میرے نبی کنے کو راضی سن گئے میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا، پر میرے نبی حضرت عمر دے آنے تھے بلند آواز سے فرمایا نعرہ تکبیر. میں آواں تے مولانا نعرہ لاؤ. کو پیر آئے تو آپ نعرہ لگائیں. نعت خان آن تے تسی نعرہ لاؤ. اے کو استاد صاحب آن تے تسی نعرہ لاؤ. انہوں تو لیں گا. پھر ایک کاری اسے تو لوگے جس کے آنے پہ
نبی نعرہ لگائے. چلو تھوڑا جا اور سفر کر دیں. جب جناب سیدنا فاروق اعظم اسلام کے دامن کرم میں آ گئے, سیدنا جبریل پاک آ کے اندر حضور مبارک ہو. فرمایا قاضی مبارک دینا. حضور عمر آیا. اسلام میں موسم بہار آئی ہے عمر پاک کی برکت سے. اور جدے وجود نال کافر لمبے پہ گئے نے, دا نام عمر بن خطاب ہے. اور جدے وجود نال علانیہ مسلمانہ نماز پڑھی اس شنے دا نام عمر بن خطاب ہے. جدے وجود نال آزانہ ہوئی او دا نام عمر بن خطاب ہے. اور جدے سائے تو شیطان ڈرے او دا نام عمر بن خطاب ہے. جدے نال ہر مومن پیار کرے او دا نام عمر بن خطاب ہے. فرمایا اسلام میں موسم بہار آ گئی. 26 سال یا 27 سال کی عمر میں فاروق اعظم حضور کے بیڑے میں آئے. عمر آیا. زمین پہ بھی خوشیاں ہیں, آسمان پہ بھی خوشیاں ہیں. شیطان لمحہ پہ گیا. آج عمر بن خطاب آیا, ادوں دا پہ آئے. ہاں حدیث پاک کا جملہ ہے, فقیر اپنے سے بات نہیں کر رہا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, او کائنات والو میرا عمر بن خطاب بات نہیں ہے. جب جناب سیدنا جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ آج تہاڈا عمر آیا ہے. پھر یا رسول اللہ آسمان دا سارے فرشتے عمر دا احترام کر دے نے, زمین دے سارے شیطان عمر دے نا سن کے لمحہ پہ جاندے نے. چلو اجے بھی نہیں بولے, ہن بول لینا. کون عمر بن خطاب ہے؟ چھوٹے جنے کا نام ہے. اور یا تھوڑے دن پہلے آج عید غدیر کا ڈرامہ بھی ہوا ہے ملک میں. ہم حدیث غدیر کو مانتے ہیں, حدیث غدیر کو مانتے ہیں. عید غدیر کا تصور ہے نہیں ہے. میں کہا کیوں ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. میں کہا اچھا ساڈا پیر علی. اور یہ ترجمہ یہی بنتا ہے نا, ساڈا پیر علی. میں کہا خدا کی قسم ہے مولا علی کیا کہنے, ساڈا ہاتھ ٹھر گیا. پر حضرت عمر پاک تھے, حضرت صدیق اکبر تھا, دونوں نے ہاتھ دائیں ابو بکر ہے, بائیں حضرت عمر ہے. ہاتھ اٹھا کے میرے نبی بلند کیتا, نبی بلند کیتا, نبی ہاتھ بلند کیتا, نبی ہاتھ بلند کر کے فرمایا حق کا صاحب نباس یوم القیامہ دیکھ لو ایتھے بھی کٹھے ہیں. کس جگہ کا نام عمر بن خطاب ہے؟ بہت بادشاہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر. ہر بندہ کہندا یار کدے کدے تے چلو وعدہ گھاٹا ہو ہی جاندا. آ بڑے بڑے بندے میں ویکھے نے نہیں, پھر کدے کدے وعدہ گھاٹا آیا مڑ کاروبار جو ہے دکانداری ہوئی کدے کدے وعدہ گھاٹا ہو جاتا ہے. قرآن میرے سر تے رکھ, جن نے کدے وعدہ گھاٹا نہیں نہ کیتا اودا نام عمر بن خطاب ہے. کتنے لکھے ہیں؟ کہ حدیث میں لکھا ہے الحق ینطق علی لسان عمر. عمر کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا. جب بھی عمر کی زبان بولے گی حق بولے گی, سچ بولے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نگر نگر. اور میں نہیں کہہ رہا, مولا مرتضی شیر خدا اسد اللہ عطا داماد مصطفیٰ آپ نے فرمایا ان علی قال وقال ما كنا نبعد ان السکینۃ تمتک علی لسان عمر. فرمایا ہر ویری جی دی زبان حق بولے, سچ بولے, حق بولے. یہ ترجمہ میں کر دیا جے مزاج جاگتا ہے. فرمایا جو عمر کی زبان سے نکلے وہ حق ہے, یا جو عمر بولے وہ حق ہے. کتنا سچا عمر ہے. سرکار نے فرمایا قوم بنی اسرائیل میں چند بندے ایسے تھے جن سے فرشتے کلام کیا کرتے تھے, اتنے طاہر تھے. فرمایا ساڈی امت وچ بھی ایک جنا ہے. حضور کیڑا؟ فرمایا ساڈا ہی عمر ہے. چلو اور سفر کرنے ہیں. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا محدث عمر ہے. اب محدث کون ہے؟ جس کی زبان پہ حق بولا جائے, جس کے دل پہ رب رحم کرے, جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے, جو اس کی زبان سے نکل جائے سچ ہو جائے.
فرمایا وہ میرا یار کون ہے؟ فرمایا وہ میرا یار عمر بن خطاب ہے. اس تو بڑی کیڑی گل ہے؟ کیا صفات ہے جناب عمر بن خطاب کی؟ کتنا سچا عمر بن خطاب ہے، کتنا طیب عمر بن خطاب ہے، کتنا طاہر عمر بن خطاب ہے. فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو کیسی صفات کا مالک ہے فاروق اعظم؟ کون جناب عمر بن خطاب؟ تعلق ایڈا ڈاڈا. حدیث کا جملہ سنانے لگا ہوں. سرکار علیہ السلام دی بارگاہ طیبہ جبریل پاک آ گئے. کیفیت ہے کہ سیدنا و مولانا جبریل پاک رضی اللہ تعالیٰ تو جبریل پاک پر ہمیں دس دیا تھوڑا جا دس دیا کہ رہن دیا. کتب سماویہ کے حافظ ہیں جبریل پاک، فرشتوں کے رسول ہیں اور جو سردار ہیں حضرت جبریل پاک، بیت المعمور کے امام اور خطیب ہیں جبریل پاک، 70,000 نوری پروں کے مالک ہیں جبریل پاک. ایک پر پھیلائیں تو ساری دنیا جی دے پر تھلے آ جائے وہ جبریل پاک. ساڈے نبی دے ویڑے سے جڑا غلام بن کے آوے. حضرت پیر عمر آ گئے. جب جناب عمر آئے، آج جی میں پڑھیا پائی اگے میں لفظ اور پڑھے سن. جب جناب عمر بن خطاب آئے اور حضرت جبریل پاک کھڑے ہو گئے. جب جناب جبریل پاک کھڑے ہوئے تو سرکار فرمایا جبریل، حضرت سیدنا جبریل پاک عرض کی تھی یا رسول اللہ عمر آیا، میں بیٹھا رہا. اب میرے نبی نے جڑی گل کی تھی اور تسی دب کے بولنا نا. سرکار فرمایا اچھا بھی تو بھی میرے عمر کو جانتا ہے کیا؟ تو بھی میرے عمر کو جانتا ہے کیا؟ تو بھی میرے عمر کو جانتا ہے؟ سارا لاہور بولنے تو مزہ آئے. جبریل پاک آ کیا یا رسول اللہ اتنے زمین والے عمر کی شانوں کو نہیں جانتے جتنے آسمان والے عمر بن خطاب کی شان اور عظمتوں کو جانتے. پھر بھائیو اس کی لذت پھر لو. اب علماء موجود ہیں، اگے بھی سنی تھی آج بھی سن لو. او بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان، میں روز محفلوں پہ جاتا ہوں، بندے حضرات علماء موجود سن پرچیاں لکھتے ہیں. آج یہ سناؤ پرچیاں آج ساڑی فرمائش ہے تو آڈی فرمائش ہوندی آ سناؤ، تو آڈی فرمائش ہے یہ سناؤ، تو آڈی فرمائش ہے آ سناؤ. سرکار جبریل نو آندے نے عمر دی شان سنا، عمر دی شان. اس کا مطلب ہے میرے نبی کو پسند ہے کہ فاروق اعظم کی شان سنائی جائے. فرمایا سناؤ میرے عمر بن خطاب کی شان. اگلی گل بھی بھاؤ سن لے جاگنا پیا تھا. جبریل پاک کا کیا حضور عمر پاک دی شان 950 سال عمر نو، یہ تبلیغی عمر ہے ورنہ جناب نو دی عمر زیادہ ہے. فرمایا اتنی عمر بھی ملے اور میں تواڈے یار عمر بن خطاب دیاں شاناں سناندا رہا پھر عمر مک جائے پر شان عمر نہ مکے. اب اس حدیث شریف سے نتیجہ کیا نکلا؟ یہ عمل سننا بھی حضور کو پسند ہے، سنانا بھی حضور کو. اور محرموں میں حضرت عمر کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں کہا اچھا اوہ اچھا تو میرا سوال ہے کہ نہیں. اچھا میں کہا تیرے پیٹ سے چاول رڑ گئے. پیر عمر سرکار کا ذکر کرنا سننا دونوں رسول اللہ کی سنت ہے. سرکار نے خود حضرت عمر بن خطاب کا کئی موقعوں پہ ذکر فرمایا ہے اور حسن خیر سے فرمایا ہے. لیکن بھائیو رونے والی گل ہے، ہاتھ سے سگٹ رہے تحقیق حضرت عمر پہ. مسجد میں کبھی آیا نہیں، تنقیص فاروق اعظم پہ. کیسے تو لوگ حضرت عمر بن خطاب کو ساری گلیں ایک پاسے رکھ دیو، مولوی دی ساری تقریر بھول جاؤ. حضرت فاروق اعظم کی یہ شان کم ہے کہ تعارف اتنا حسین ہے. میں گل کرن تو پہلے اگے ماحول نہیں بنا سکیا. خدا کرے تسی میری گل نو محسوس کرو. میں تقریر کر کے چلے جانا، لوگ پوچھیں گے کتوں آئے؟ اور جی مولوی صاحب اکاڑے آئے سر. کتوں آئے؟ جی اسلام آبادوں آئے سر. آج بھی ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پتہ ہے، اوتھے رہندا ہے اوتھے رہندا ہے اوتھے رہندا ہے اوتھے رہندا ہے. پھر میری گل وچ وزن ہوئے 14 صدیاں بعد کا چرسی بھونکے حضرت عمر بن خطاب کو سوڑے. آج بھی کو عمر پاک دا پتہ پوچھے تے سارے بچے دسن گے جتھے مصطفیٰ ہے اوتھے عمر بن خطاب ہے.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर। जनाब सैयदना क्या मैं समझदार बच्चे बैठे हो। कान सलफ युअल्लिमूना औलादहुम, हमारे सूफिया बुजुर्ग फरमाते हैं हम अपने बच्चों को अबू बकर और उमर सरकार की मोहब्बत इस तरह सिखाया करते थे जिस तरह कुरान की सूरत सिखाई जाती है। ये प्रोग्राम चस्के के लिए नहीं है, पैगाम ज़हन च रखो लाला। ये इस्लाम के हीरो हैं, ये मोहसिन हैं। आज मस्जिद आबाद हैं तो ये कुर्बानियां सहाबा की हैं। चेहरों पे दाढ़ी है, ये कुर्बानियां तो आडा साडा लग्या कुछ नहीं। हर बंदा अपनी सतह की बात करता है। साडे पिंड सन दो बाबे, एक ओ ते एक सुन्नी। पंजाबी का स्वाद है ना, कतल ने ओ लाला बोलना पड़ना यार। क्या सी असीम बात। ओ दोवें बाबे बन्ना छानते छानते टाली दे थले आके बह गए। टाली समझते हो ना, जेड़ा आओ सी ना, ओ बाबा उन्हें कहा रोटी खाइए, तो दाता साहब का नौकर सी सुननी, उन्हें कहा रजे तुहाडियां रोटियां तो। अगली गल च स्वाद ना आवे खिताबत छड़ देंगा। ओ फिर तुहानू पता है जेड़ा ये होवे गलत कर लेंदा ना, ओ कट्ठे बैठे तो उन्हें कहा यार वेख आपां बन्ना कट्ठा छां गया ते कट्ठे रहने आ ते गल तो सुन। आ किताबां च लिखिया है हजरत उमर इंज, किताबां च लिखिया हजरत उमर इंज, किताबां च लिखिया हजरत उमर इंज। चार पांच बारी उन्हें आख्या ना, जो चुप कर गया ना, हुण वेख सुन्नी दी सट। ऐसा जवाब है तो मजा आ जाएगा। उन्हें कहा किया ना, किताबां च लिखे हजरत उमर पर झूठ फेक बातें सुना रहा था। आ लिखा है, आ लिखा है। वो जो सुनिया दा बाबा सी दा वो पिछा हट के आंदा है ना मैं किताबां पढ़ियां ते ना मैनू किताबां आउंदियां ते ना मैं किताबां वेखियां। लाहौर का हर जवान इस बाबे की गैरत पे बोले क्या सी जुमला। उन्हें कहा तू किताबां च उमर बिन खत्ताब नू लभना, मैं मदीने जाके मुस्तफा दे नाल सुता वेख आया। दस मैं तेरी मन्ना या वेख्या होया हाल मन्ना। क़यामत तक हज़रत उमर की ये शान कम है कि आज भी उमर का तारफ ये है, उमर कल भी मुस्तफा के साथ थे, उमर आज भी मेरे नबी के साथ है। हमारी आयशा सिद्दीका हो भाई बिल्कुल हजरत उमर पाक की गल आवे तो दलेर भी होना है तो तगड़िया भी होना है। हमारी आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर हुजरा मेरे हुजरा में आराम फरमाया। फिर पंजाबी मजेदार जबान है तब के बोलना। तो बाजार में शोर हुआ, मैंने अर्ज की हुजूर बाजार में शोर होया। फरमाया आयशा कुछ नहीं होया। हुजूर शोर हुआ है। फरमाया कुछ नहीं होया। हजूर शोर हुआ है। फरमाया कुछ नहीं होया। क्या? फरमाया साडा उमर लंघिया होएगा। बहुत मेहरबानी बुजुर्गों की मुस्कुराहट से मैं खुश हाँ। जेड़े बिल्कुल नहीं बोलना चल भाई ठीक है। और मैं फिर आना बाजार में शोर हुआ। मेरे नबी ने फरमाया आयशा कुछ नहीं हुआ। हजूर शोर क्यों है? फरमाया कुछ नहीं होया। साडा उमर लंघिया होएगा, साडा उमर लंघिया होएगा, साडा उमर लंघिया होएगा, मेरा यार उमर बिन खत्ताब लंघिया होएगा। सारे बोले अजे क्या हजूर उमर गुजरे तो शोर हुंदा है? फरमाया वजह जितों मेरा उमर लंघ जाए शैतानां दी चीकां पै जांदियां। शेखना फारूक आजम है। और जब मौला अली हजरत उमर पाक का जिक्र करते रो पड़ते। तब सबतान नवरत दिल खत्ताब काना युक्रिमुहुमा। लोग क्या फरमाते हो लोगों जिसने सबसे ज्यादा आले बैत को तोहफे दिए हैं ना वो उमर बिन खत्ताब है। जिसने सबसे ज्यादा आले बैत की इज्जत की है वो उमर बिन खत्ताब है। अगली गलते भी बोल ले हो जिदा दिल मने। फरमाया जिसने अली के बच्चों से मोहब्बत का हक अदा किया है वो भी उमर बिन खत्ताब है। फिर पीर अली दी गलते जेड़ा बोले खुदा दा नसीब अली करे, जिंदगी अली करे। हजरत मौला अली के सामने किसी बंदे ने बात की। फरमाया खबरदार तू जानता नहीं है उमर आम नहीं है।
کیوں؟ جب عمر کو جلال آئے رب کو بھی جلال آ جاتا ہے. سمجھتے ہو آپ یار؟ 18 قرآن کی آیتیں جس کی رائے رب نے قرآن بنا کے نازل فرمایا. امت پہ شراب حرام ہے. سیر لاؤ اور سیر چنگا ہوندا ہے. صدقہ پیر عمر دا. گھر جانا عزت دار بیٹی کے سر پہ پردہ ہے کہ نہیں؟ ایک آنسو بہا کے کہنا او پتر کدے پردہ نہ ہوندا. صدقہ پیر عمر کا. منافق کے جنازے کی بات آئی رائے جناب عمر کی. رب نے قرآن بنایا. منافق کی گردن اڑائی رب نے اس آیت پہ حضرت عمر کی اس رائے پہ قرآن بنایا. آپ بندے اڑو تھے جا کے بیت اللہ شریف جائے مصلی مقام ابراہیم کو بناتے ہیں. کیوں؟ حضرت عمر بن خطاب کا جو رائے اما جی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ صابرہ شاکرہ صادقہ صدیقہ محدثہ مفکرہ مختومہ مواحدہ اما جی عائشہ صدیقہ پہ کافروں میں الزام لگایا. جو رائے اما جی کے متعلق حضرت عمر نے قائم کی رب نے سورہ نور میں قرآن کی 18 آیتیں نازل کر کے فرمایا جنہوں عمر آکھے جیسا قرآن نہ بڑھائیے. بھائی ہیں میرے کتنے آسان ہے سمت پہ فاروق اعظم کے 36 لاکھ مربع میل کا مالک ہے. حاکم ہے. 36 پیوند اگے ایک چمڑے دا ٹکڑا بھی لگیا ہے. حضور کی تربیت میں پلنے والے ہیں. غلام سواری پہ بیٹھا ہے وہ ہار عمر کے ہاتھ میں ہے. غلام نے کہا جناب آپ کے لیے بہترین لوگ آپ کے لیے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ مہربانی فرمائیں تو تسی سواری تے آ جاؤ تو مار میں پکڑنا. کیا جملہ ہے دیتے بھی لاہور چپ رہنا ہے. فرمایا سی غلامہ دا حق کھان تا نہیں آیا. میں بھی دن میں پسینہ آتا ہے نا 3 کپڑے بدلتا ہوں. یہ بادشاہ فاروق اعظم ہے نا چمڑے کا ٹکڑا بھی لگا ہے 36 پیوند بھی لگے ہیں. بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے کہا گیا فقیر کریم آپ مہربانی فرمائیں کپڑے چینج کر لیں نیا لباس پہنے. عزت کا مسئلہ ہے. لوگ دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کا امیر المومنین ہے. حضرت اس گل نے میں نے ایڈا تڑپایا ہے تسی اساسیت بھی محسوس کرنا. فرمایا انکن اذل قوم کیا ڈاڈا جملہ دیتا. فرمایا آج ذہن میں رکھنا ہماری عزت کا سبب ہمارا لباس اور چاہو چلال نہیں ہے. ہماری عزت کا سبب یہ چاہو چلال نہیں ہے. آمینہ کا لال ہے. فاروق اعظم ہے اور حاکمیت بندوں تک نہیں. آگ لگ جائے پیر عمر یہ نہیں کہا کہ جا کے جناب میسی جانے آتے آگ پجانے پر میں نہیں ہے ساڑھے صافہ ہی بڑا. دریا کی طرف رکا جائے اسے بھی پتہ چل جائے عمر کا حکم آیا. بھائی ہیں میرے آپ درد سمجھے اس وقت کیا ہے. اتنا بڑا اسلام کا محسن ہے اور پوری سازش ہے کہ انہیں متنازع بنا دیا جائے. کبھی حدیث کرتاس بیان کر کے بھونکتے ہیں کبھی حضرت عمر پہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں. ظالموں جانتے نہیں عمر بن خطاب کون ہے. پچھلی باری بھی ایک ایسی تھی ہون بھی آنا حضرت عمر دیاں شانہ اے تھوڑی ہے. مانگنے والے مصطفیٰ دینے والا خدا. یہ فاروق اعظم زمین کو حکم دے تو تیل باہر آ جائے. یہ فاروق اعظم ہے. پہلے دن آئے تو آپ نے فرمایا ہوئے سارے گل سن لو آج کے بعد جو حکومتی اراکین حصہ ہیں ریشم کے کپڑے نہیں پہننے ترکی گھوڑا نہیں رکھنا. کیا یار آرسی کا پیکر فاروق اعظم ہے. اگلی گل کی تھی فرمایا کسی دی جداد نہ بدے. 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو راشن کندھوں پہ رکھا ہو
تسی میں تانوں کو اور گل سنانا چاہنا کیسی حسین تربیت کی نبی پاک نے اپنے شہزادوں کی. سراپا عارشی شخصیت جناب فاروق اعظم. ساری رات قرآن پڑھ کر رونے والی شخصیت عمر بن خطاب. حضرت پیر علی کے سامنے حضرت عمر کا ذکر ہوتا تو رو پڑتے, رو کے گل کرتے. فرمایا قیامت تک جب بھی عمر بن خطاب کا ذکر کیا جائے گا اس امت کو عدل یاد آ جائے گا. یہ فاروق اعظم ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں جن پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تیریاں شانہ کیا کہنا, میں دیکھ کے آیا جنت جیڑا تیرا محل بنیا نا رش کرتا ہے کیسا سی. عمر رونے لگ پڑے. حضور ساڈی کیڑی گل ہے جنت دے محلہ دیاں گلاں تے ساریاں تواڈیاں ہوئیاں. یہ فاروق اعظم ہے. لیکن بھائی رونے والی بات ہے کہ آج ہمارے بچوں کے سامنے حضرت عمر کے ایمان کو مشکوک پیش کیا جاتا ہے. چاہ لو ظالموں کچھ خوف خدا کرو اپنے اندر. جن کو جنت کی ضمانت مولوی نہ دے اللہ دے. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پیر علی سرکار کی پیاندے نے. کبھی تنہائی میں بھی حضور کی کسی نسبت کے متعلق سوچنا غیر بھی نہیں. کبھی تنہائی میں بھی حضور کے صحابہ کے متعلق لوز بات آل بیت کے ساتھ سوچنی بھی نہیں ہے. میں اس جملے کی اساسیت کو نہیں سمجھتا پر درد تو ہے نا, گناہگار ہو کے مر جائے جے, گستاخ ہو کے نہ مریا جائے. کیسے مقابلہ کرو گے؟ حدیث پاک کے جملے ہیں. فرمایا تہاڈی ساری زندگی ایک طرف اور صحابی کے زندگی کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک لمحہ کیسے تقابل کریں گے؟ تسی اوت پہاڑ جی نہ سونا دو صحابی ایک مٹھ جوں دے برابر پھر بھی نہیں. کیسے جوڑ کرو گے؟ کئی جاہل قسم کے بندے چوکا صحابہ ہاں میں کہا دھیان نال گل کرے. یہ عمل سے نہیں بنتے, یار کی نظر سے بنتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت بریلوی ایک حدیث پاک لے آندی میں ہر مرتبہ سنا کے لذت. فرمایا اکرموا صحابی فإنهم ربوا الاسلام. اے حضرت عمر دی گل ہو رہی ہے. فإنهم ربوا الاسلام كما يربى الفرخ في فقره. فرمایا خبردار میرے صحابہ نو بھونکنا نہیں. کیوں؟ انہاں اسلام انج پالیا جویں گھونسلے وچ پرندہ اپنے بچے نو پالدا. اسی سال بعد محفل کرا کے عاشق رسول ہاں تے جنہاں گھر لٹائے ایسے تو لوگ ہیں. جس دن مولا علی حضرت عمر پاک کی شہادت کی خبر مولا علی کو ملی اتنا روئے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے زندگی میں علی کو کبھی اتنا روتا نہیں دیکھا. کتاب میری گاڑی میں ہے, آج کی بات سناتا ہوں. اتنا روئے بیٹوں کو ساتھ لیا. جناب سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے مولا علی, چہرے سے کپڑا ہٹایا. بات نہ ہو تو میں مجرم. فرمایا دنیا والوں کی پتا ہوئے کون جا رہے ہیں, کیا پتا زمانے کو. اور علماء موجود ہیں, یہ صرف دعا دیں گے تسی سمجھنا. میرے نبی جان کائنات فرمایا کرتے تھے یا قفل الفطرت. حضرت جناب ابو ذر غفاری جو بلایا نا تے حضرت مولا عمر نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے نبی کو سنیا. جانے کائنات نے فرمایا ہر لوگوں میرا عمر عام نہیں ہے, بچوں جوانوں بزرگوں علماء سارے بندے ہاتھ بن کے حدیث توجہ نہ سننا. سرکار نے فرمایا فتنوں کو بند کرنے والے دروازے کا تالا ساڈا عمر ہے. عمر دنیا سے گئے ہیں تو یہ دہشت گردی ہوئی, یہ فتنے اس امت تک پہنچے. اور اگلی گل تے بھی سارے بولے جے. فرمایا فتنوں کو بند کرنے والا دروازہ عمر, دروازے کا تالا عمر. ہن بھی سارے بولے جے میں خوش ہو جاؤں گا, نبی پاک خوش ہو جان گے, مولا عمر خوش ہو جان گے. فرمایا صحابہ گواہ رہنا جب تک امت میں میرا عمر موجود ہے کوئی فتنہ میری امت کے قریب نہیں آ سکتا.
روتی آنکھوں سے پیر علی نے کفن سے کپڑا ہٹایا. سجن ٹر گئے، سجن ٹر گئے. کیفیت یہ تھی کہ مدینے کے بازاروں میں بچے روتے تھے، گھروں میں بیٹیاں اور مائیں روتی تھی. عمر جا رہا ہے، حضرت پیر عمر پتراں دی جوڑی نال آندے نے اوئے سجن ٹر گئے. اگلی جگہ بات بھی نہ ہو تو میں مجرم. جسے علی کہیں آج میرا سجن ٹر گیا، اور پھر روئے مولا علی اور رو کے فرمایا ما من الناس احد احب الی ان القى اللہ بما فی صحیفۃ من هذا المسجع. فرمایا اوئے زمانہ کیا جانے عمر کون ہے، انسانوں میں سب سے زیادہ جو علی کا پیارا ہے نا عمر ہے. پتر ٹر جائے تو ماں دی یہ بڑا پیارا ٹر گیا، اوے بہن ٹر جائے تو بھرا آندے نے میرا پیارا ٹر گیا، او چاچا ٹر جائے تو بھتیجے آندے نے میرا پیارا ٹر گیا. رب کعبہ کی قسم ہے جب یہ محرم والا دن تھا، مدینہ رو رہا تھا، حضرت عمر کا جنازہ اٹھایا گیا، روتی آنکھوں سے مولا علی نے فرمایا اوے سنو میرا سجن ٹر گیا. یہ عمر بن خطاب ہے. اور محبت کیسی تھی پیر علی خود فرماتے ہیں، اور میں نے خواب دیکھا نماز فجر کا وقت ہے، حضور جانے کائنات تشریف لائے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد ایک عورت آئی. یہ محبت ہے مہمی. کھجوراں دا ٹوکڑا سی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوراں تقسیم کیتیاں، کرنے تو بعد مولا علی فرماتے ہیں جس وقت میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ہاتھ نہیں منہ کھول. بس حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندے کہ او وقت میں بیدار ہویا، جلدی جلدی مسجد وچ گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ طیبہ ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے نے، نماز ہو چکی. حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم دے کول ایک عورت آئی، اوئی جناب ٹوکڑا او دے کول ہے، کھجوراں والا ٹوکڑا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے جناب کھجوراں تقسیم کر رہے ہیں. حضرت علی پاک آ گئے، علی پاک ہاتھ تک کیتا عمرہ کرنا ذرا اچ کرو نا مہربانی فرما کے منہ کھولو. حضرت مولا علی پاک حضرت مولا علی فرماتے ہیں جا میں منہ کھولیا، اوئی کھجور اوئی ذائقہ او ذائقہ وہی ذائقہ. ہن بھی سارے بولنا. فرمایا میں نے فوراً عرض کی ہے پیارے عمر مہربانی فرما کے ایک اور دیو. فرمایا سجنا دوجی دیتی ہے، ایک کی مصطفیٰ دیتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ چہتے رکھنا. بس آخری 2-4-5 منٹ میں اجازت کا طالب ہے. کون عمر بن خطاب؟ میں پھر آستہ بولنا ہے، اس حدیث پاک کو سننا اور بولنا. فرمایا جسے اسلام سلام کرے گا. راہ جاندے ہیں ایم این اے کسے نو کہے نا السلام علیکم تے بندے دے اتلے 2 بٹن کھولے جاندے. تھوڑا سا پنجابی تو ہے نا، سمجھ نہیں پڑے. اور اے دو کے کھولے وہ آندا وہ اپنی سلام دعا ہے. مسکرانا آسانا مقصد نہیں ہے، سمجھانا مقصد ہے. کوئی ڈاٹا بندہ آپ کو سلام کرے تو کہتے ہیں اور جناب سے ہمارا تعلق ہے. اے بندہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے حضرت عمر کو بھونکنے والوں، فرمایا جسے اسلام سلام کرے گا وہ میرا یار عمر بن خطاب ہے. ہاتھ دے رکھنا تے چک کے بولنا. فرمایا جب میرا عمر دنیا سے جائے گا اسلام روئے گا. آپ جائیں گے، آپ کی مائیں روئیں گی، بیٹے روئیں گے، چاچے روئیں گے، تائے روئیں گے، بھائی روئیں گے، پڑوسی روئیں گے. مسیطے ہی بیٹھے جے کمپیوٹر آن کر کے سوچنا جس کے جانے پہ اسلام روئے کتنا بڑا محسن ہے. اپنی شان کے مطابق میرا رب حضرت عمر بن خطاب سے مصافحہ فرمائے گا. حضرت عمر بن خطاب کو میرا رب اپنی شان کے مطابق جنت میں داخل فرمائے گا. پھر جب عمر بن خطاب رب کی جنت میں جائے گا، حضرت عمر کے وجود کی چہرے کی روشنی سے رب کی جنت روشن ہو جائے گی. اگلی گل تے سارے بولے جے جنت کے سارے فرشتے عمر کے پروٹوکول کے لیے باہر آ جائیں گے. کیسے تولو گے جب عمر بن خطاب کا وجود ہی ایسا ہے؟ اس لیے تو فرمایا فاروق اعظم
ہن تھوڑا جا مزہ لین دیو. یہ کہدا فرق کیتا سی حضرت عمر نے کافراں تے عاشقاں دا ادوں دا کیتا ہے. اچھا جب میں تھوڑا کیا رجوع کر لینا ماڑا جا بندہ بھائی چھتی پتہ پیچھے آ جاوے. فاروق اعظم فرق کیا کس میں کافر اور عاشق میں کیا ہوں سمجھ آ گئی. نبی پاک جانے کائنات نے مولا علی تک کے فرمایا سی فرمایا جی نے مومن منافق لبنا ہوئے نہ لو حیدر کرار دا. مومن منافق لبنا ہوئے نہ لو حیدر کرار دا. حدیث ہے مومن منافق لبنا ہوئے نہ لو حیدر کرار دا. پر جب عمر بن خطاب آیا فرمایا فاروق اعظم قیامت تک جنہیں مومن تے کافر لبنا ہوئے نہ لو عمر بن خطاب دا. چہرے تو پتہ لگے گا مومن کون ہے کافر کون. آؤ پھر جوانوں ذرا گل ختم کرم دے قریب آنے آ. کون جناب عمر بن خطاب کون ہے سیدنا و مولانا جناب عمر بن خطاب. ہر باری سبحان اللہ قوت اجازت مرید مصطفیٰ یا اللہ جڑا اچھی بولے ہو دیا نسلوں دی خیر ہوئے مرید مصطفیٰ. عمر بن خطاب ہے مراد مصطفیٰ. عمر بن خطاب نے طیب جناب چاہت مصطفیٰ. سیدنا عمر بن خطاب نے خواہش مصطفیٰ. عمر بن خطاب نے کون آج دی آمد نال میرے نبی راضی ہو گئے ہیں رب دی جنت سجائی گئی ہے. کون آیا آج عمر بن خطاب آیا اور ہر طرف ہی کوئی نعرہ ہے کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے کیا. دادا جس تک جناب عمر بن خطاب دامن اسلام چوئنے سارے فرشتے بھی جنت سجا کے کہے ہوں گے کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے کیا. کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے. کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے. بھائی چپ ہیں آپ. کیا شان ہے کیا شان عمر شان عمر شان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. شان عمر ذہن رکھنا تو میں ٹردا وہاں کون چلوا جناب عمر. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانهم. سارے بولے آجے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ. اے استاد کہہ دے وے شاگرد نو میں راضی یہاں وہ خوش ہو جائے گا. پیر کہہ دے وے مرید نو میں راضی یہاں وہ خوش ہو جائے گا. صحابہ جنہوں نے قرآن آکے رضی اللہ شرسی دی خیر اللہ راضی ہے. کیا شان عمر واليوم الآخر يضاهئون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك
اولئک كتب في قلوبهم الایمان. چاچا یہ رب کا قرآن ہے. بات نبی کے صحابہ کی وفا کی ہو رہی ہے. یہ سورہ مجادلہ آخری آیت ہے. ساری گلنا تو نہیں کر سکتا. اس میں حضرت عمر کا ذکر کیسے جنہیں ماں تو ود کے پیو تو ود کے چاچے تو ود کے تائے تو ود کے. وہ وقت بھی یاد ہے جب حضرت عمر نے روتی آنکھوں سے جلال پر جملے کا حضور میرا رشتہ دار بھی مینو دیو میری تلوار بھی مینو دیو. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. کیا جملے؟ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ. چرس پی کے کہتا ہے میں مومن ہوں اور تو شراب پی کے کہتا ہے میں مومن ہوں اور جوڑے لال ملنگا اور بے نمازی ہو کے کہتا ہے تو مومن ہو. کون مرے جدے پر اللہ فرماتا ہے میں رب نے نہ دے دلاں ہوتے امام دیا مورا لا دیتیاں نے. کیا شان عمر شان میں ویکھ رہا تھک کڑا گیا ہے. کیا شان عمر کیا شان عمر شان عمر شان عمر مدینہ شریف جائیں ویکھ کے آکھی کیا شان عمر شان. رو کے گنبد خضرہ دی تصویر اگے رکھ کے کمی. کیا شان عمر شان عمر شان عمر. کعبے میں نماز ساج ادا ہو کے رہے گی. بندے 40 ادھر جناب پیر عمر سرکار آئے سارے کافروں پیمپر لگ گئے. کی ہویا انہاں کہا مرد آیا. اوہ جملہ دا سوال مرد آیا. فرمایا ہے کوئی جڑا سامنے آوے جڑا چاہتا ہے او دے بچے یتیم ہو جان جڑا چاہتا ہے او دی بیوی بیوہ ہو جائے جڑا چاہتا ہے ختم ہو جائے عمر دے سامنے آوے. اے عمر کی ہویا؟ فرمایا مینوں مصطفیٰ نال پیار ہویا. ہر طرف آواز آ رہی ہے کعبے میں نماز ساج ادا ہو کر رہے گی. خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر. یہ عمر پاک آئے ہیں اوہ یہ عمر پاک آئے ہیں. اوہ یار او بھائی آپ کی خاموشی کی نظر اجازت. بڑا جملہ ہے سرکار فرمایا صحابہ کا ذکر دب کے کیا کرو دب کے. اور دب دا معنی بھی تو نہیں ہوندا لاہور رہتے ہو نا تسی دب کے فرمایا ذکر کیتا کرو. تے کیوں اگلا سبب بھی سن لو. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا قبروں والے قبروں سے نکلیں گے. سنیاں دی گل ہون لگی جے سنیاں دی. فرمایا قبروں والے اپنی قبروں سے باہر آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ یہ آسمان پھٹ گیا تارے بکھر گئے. اور کتنے لکھے قرآن ہے اذا السماء انفطرت
تارے بکھر جائیں گے, قبراں والے قبراں چوں باہر آ جان گے. پھر میں مٹھی تے پائی تو اونچی بولنا کی لکھیا, فرمایا جتنے سچے ہوں گے نا صدیق اکبر کے ساتھ ہوں گے. بھائی نہیں, جو راضی ہوا ہے وہ تو بولے لے, تو جو ناراض ہوا ہے اسے ہون دیو, ساڈی خیر ہے. پھر جملہ فرمایا جتنے سچے ہوں گے صدیق اکبر کے ساتھ ہوں گے, اللہ سے ڈرنے والے عمر بن خطاب کے ساتھ ہوں گے. ایتھے بھی سارے بولے جے حیا والے عثمان مولا دے نال ہون گے, تے بہوا جاگی سخی پیر علی دے نال ہون گے. اگلی گل میں کہ قرآن میرے سر تے رکھو سارے سنی ہون گے. بس یہی پیغام ہے. یہ میں نے کتنی حدیثیں آپ کو سنائی ہیں حضرت عمر پاک کی شان میں. ابھی مجھے اتنی اور بھی آتی ہیں. ہاں سچی کہہ رہا ہوں, الحمدللہ حضور کے جوڑوں کا صدقہ. یہ فضائل جناب عمر بن خطاب کی, یہ شانیں, یہ عظمت ہے, کیسے تولیں گے ہم؟ فیک بات. زندگی میں ان پاکوں کا ذکر ہو, ادب سے گردن جھک جائے, یہی ایمان ہے, یہ اسلام. کبھی اس بندے کی صحبت میں نہ بیٹھنا. جناب مغیرہ نے, حضرت مالک بن دینار نے جناب مغیرہ سے کہا تھا, یا مغیرہ انظر کل اخ لک صاحب لک صدیق لک اخ لک. اپنے دوستوں پہ نظر رکھ, بھائیوں پہ نظر رکھ, یاروں پہ نظر رکھ, سجنوں پہ نظر رکھ, اپنے دوستوں پہ نظر. کس بات کی؟ فرمایا کیا ان کی صحبت کی وجہ سے تمہیں دینی نفع ہے؟ نصیحت بھی ہے, پیغام بھی ہے, بات بھی ہے. فرمایا جن کے ساتھ تیرا تعلق ہے, تیری یاری ہے, جو تیرے سجن ہے, کیا کوئی دینی نفع ہے؟ کیا اس کی صحبت تجھے محبت, پیار, عشق, تقوی کچھ مل رہا ہے؟ فرمایا اگر صحبت کی وجہ سے مذہب دینی نفع نہ ہو, فرمایا وہ تعلق تجھے کفر تک لے جائے گا. وڈیاں دی گل وڈی, تمہیں کفر تک لے جائے گا. اگلی گل بھی ہنسی ڈاڈی ہے. فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے, مومن کو سجن بنا. خبر, یہ موبائل آج کل زیادہ آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. نہ کوئی ایسا چمڑ قسم کا بندہ صحابہ کے متعلق آلے بیت, او جی میری یہ رائے, انہوں نے کہا چپ ہے, رائے دا پتر, تو کیا رائے قائم کرے گا؟ رائے ہمارے بڑے قائم کر گئے ہیں, کتیاں دا کی کام میں مالکاں نوں تولنا. گل مک گئی بس. اس ویڑے, یہ ادب دے ویڑے, ادب. اور میں آج ازمایا نہیں, میں تو سچی گل آنا, پیر عمر پاک دے ذکر چ حرارت ہے, طاقت ہے. مرد دا ذکر ہے نا. فقیر آج 5 خطاب ہیں ایک دیڑے چ, 2 میں نے جمعے کے کیے ہیں, ایک میں کر کے آیا ہوں, ایک ہن کیتا, ایک ہور بھی جانا آگے. کوئی تھکاوٹ نہیں, کوئی طبیعت پریشان نہیں. کیوں؟ ساڈا پیر عمر ہے. ان کے ذکر سے محبت, ادب, پیار, غیرت ملے گی. لہذا یہ 10 دن کے پروگرام ہیں, جن نے ہونا آئے ہونا, اینے سویرے ہو ہونے چاہیے. اپنے دوست کو دعوت دیں, اپنے بھائی کو دعوت دیں, اپنے بیٹے کو دعوت دیں, اپنے عزیز کو دعوت دیں. آؤ مسجد میں. ہم نے کوئی فرقہ واریت کی ہے؟ کسی کو گالی دی ہے؟ کسی کو اور نہ شانے سناتے ہیں. امن چاہتے ہیں, محبت چاہتے ہیں, پر غیرت کے ساتھ. بس آپ سے یہی میرا پیغام ہے کہ ان پروگراموں کو کامیاب کرنا ہے. مسجد میں جگہ نہ ہو, طرف دیوار جناب مسجد کے دائیں بائیں بازاروں میں لوگ ہوں. کیوں؟ یہ صحابہ والے بیت کے مستانے اکٹھے ہو گئے. اور لاہور میں شاید اسلام پورہ ہے جتنے اتنی کثرت سے حضور کے ذکر کی محافل ہوتی ہیں. محرم کے ایاموں میں 3 جگہ تو ہو رہی ہیں, مجھے پتا ہے. فقیر 3 تھاں تے ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. کہا
اس واسطے یہی پیغام محبت ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, حضرت دی خدمات قبول فرمائے, معاونین دی خیر ہو, انتظامیہ دی خیر ہو, علماء دی خیر ہو. سلامت رہو, خوش رہو, وستے رہو, ہنستے رہو. آخر